عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. عربية لغتي وفصحى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم فعل ماضی کی تصریف کیسے کرتے ہیں اس کو سیکھیں گے. عام طور پر بچے جو تصریفات ہوتی ہیں ان سے گھبراتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تصریف شاید مشکل ہے. حالانکہ جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے، اگر آپ اس طریقے سے تصریف کریں گے تو تصریف کرنا بہت ہی آسان ہے. جیسے یہ ہماری تصریف ہے جس کو میں سرکل میں کر رہا ہوں. یہ فعل، فعلا، فعلوا. تو اس سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ میری دائیں طرف میں یہ سمجھے کہ مذکر یعنی مرد ہے، اور میری بائیں طرف میں عورت ہے یعنی مؤنث ہے. تو جب میں دائیں طرف اشارہ کروں اس کا مطلب ہے کہ وہ مذکر ہے، اور جب میں بائیں طرف اشارہ کروں اس کا مطلب ہے کہ وہ مؤنث ہے. ایک سے اشارہ کروں تو اس کا مطلب ہے ایک. اگر دو سے میں اشارہ کروں اس کا مطلب ہے کہ وہ مثنی. اور اگر میں تین سے اشارہ ایسے کروں اس کا مطلب ہے کہ وہ تین بھی ہو سکتے ہیں اور تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے بائیں طرف بھی ایک سے اشارہ کرو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک عورت ہے. دو سے اشارہ کرو اس کا مطلب ہے کہ وہ دو عورتیں ہیں. اور اگر میں ایسے اشارہ کروں تو وہ دو سے لا تعداد ہو سکتی ہے. اور اگر میں سامنے کی طرف ایسے اشارہ کروں اس کا مطلب ہے کہ وہ مخاطب حاضر جس کو ہم بولتے ہیں. ہاتھ دائیں ہاتھ سے اشارہ کروں تو وہ مذکر مخاطب ہے، اور اگر میں بائیں ہاتھ سے اشارہ کروں اس کا مطلب ہے کہ وہ مؤنث مخاطب ہے. اور اگر اپنی طرف اشارہ کروں تو وہ میں بات کرنے والا، ایک سے میں بات کرنے والا. اور اگر میں ایسے بات کروں ایسے اشارہ کروں اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت ساری بات کرنے والے، تو اس کو ہم جمع متکلم بولتے ہیں. اور اگر میں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر میں ایسے اشارہ کروں تو یہ اس طرف یہ مذکر ہے، اس طرف یہ مؤنث ہے. اور اگر میں سامنے اشارہ کروں اس کا مطلب ہے کہ وہ مخاطب ہے. اور اگر میں اس ہاتھ سے اشارہ کروں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مؤنث ہے. اور اگر اپنی طرف اشارہ کروں اس کا مطلب ہے کہ وہ متکلم ہے. اب آپ اس کی طرف آتے ہیں تو یہ ہماری تصریف ہے. اس تصریف کو کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں ہم لفظ ہوا، ہما اور ہم اس کا اضافہ کریں گے. یہ اس وجہ سے کہ عام طور پر جو ہمارے طلباء ہوتے ہیں، جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، ان کو ہوا کے معنی پتہ ہوتا ہے، ہما کے معنی بھی اور ہم کے معنی بھی. ہوا کے معنی ہے وہ ایک مذکر، ہما کے معنی ہے وہ دو مذکر یعنی وہ دو مرد، اور ہم کے معنی ہوتا ہے وہ بہت سارے مرد. اور اگر ہم دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ہوا، ہما، یہاں آخر میں الف آتا ہے، تو اسی طریقے سے فعلا اس کے اندر بھی الف آتا ہے. اچھا، اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے ہن، ہن کے آخر میں نون آتا ہے تو اس کے آخر میں بھی نون آتا ہے. انت، اس کے آخر میں تا آتا ہے تو اس کے آخر میں بھی تا.
اس پر زبر ہے تو اس پر بھی زبر ہے. انتما تو یہاں پر بھی تما ہے. تم تو یہاں پر بھی تم ہے. تو تصریف کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، جو ہمارے بچے ہوتے ہیں پہلے ان کو ضمائر رفع، جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے، ان کو ضمائر کو یاد کرائیں گے. کیسے یاد کرائیں گے؟ ہوا، ہما، ہم، پھر ہیا، ہما اور ہن، پھر انت، انتما، انتم، انتی، انتما اور انتن، پھر انا اور نحن. جب یہ ان کو اچھے سے یاد ہو جائے گی پھر کوئی ہم پھیر دے دیں گے جیسے فعل ہے، پھر ہم بولیں گے ان دونوں کو ملا کر کرو، ہوا فعل، ہما فعل، ہم فعلوا. تو اس طریقے سے ہیا فعلت، ہما فعلتا، ہن فعلنا. اسی طریقے سے انت فعلت، انتما فعلتما، انتم فعلتم، انت فعلتی، انتما فعلتن، انتن فعلتن، انا فعلت، نحن فعلنا. تو تصریف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے شروع میں ضمائر رفع کا اضافہ کریں گے. فعل کے ساتھ جس بھی لفظ کی ہمیں گردان کرنی ہو، جس بھی لفظ کی تصریف کرنی ہو، اس کے شروع میں ہوا، ہما، ہم کا اضافہ کریں گے جب تک کہ اس کو اچھی طریقے سے تصریف کرنا آ جائے. جب وہ اچھے طریقے سے تصریف کرنا سیکھ جائے گا پھر اس کو ان ضمائر کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی بچہ تصریف سیکھتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو فعلا، فعلا، فعلو اس کی تصریف کراتے ہیں. ہم اس کو ایک قسم کا یہ سمجھے کہ وزن بولتے ہیں. جس طریقے سے اگر آپ کسی سبزی فروش کے پاس سبزی لینے کے لیے جائیں گے، کسی بھی دکاندار کے پاس، اگر آپ اس کو بولیں گے مجھے 1 کلو ٹماٹر دے دیں، تو پہلے وہ جو 1 kg ہے اس کو ترازو پہ رکھے گا، پھر 1 کلو ٹماٹر کا وزن کرے گا. تو اسی طریقے سے اگر اب 1 کلو گاجر کا وزن کرنا ہو تو وہ جو 1 kg یہاں پر ہے لوہے کا، اس کو وہیں پہ برقرار رکھے گا اور یہاں سے گاجر ڈالے گا. آپ کو کوئی اور چیز چاہے تو جو 1 kg اس کے پاس ہے اسی کے ذریعے ان باقی چیزوں کا، چاہے اس کے پاس آلو ہو، پھول گوبھی ہو، بند گوبھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کا وزن اسی کے ساتھ کرتا ہے. اب اگر دنیا میں جتنے بھی الفاظ ہیں اگر آپ کو پہچاننا ہے، جس طریقے سے ایک سبزی والا یہ دیکھتا ہے کہ 1 kg ہے کہ نہیں ہے، 1 kg سے کم تو نہیں ہے، زیادہ تو نہیں ہے، کہیں کم تو نہیں رہ گیا، زیادہ، اس کو جو معلوم کرتا ہے، اس کا وزن معلوم کرتا ہے، وہ جو 1 kg اس کے پاس ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ ایک وزن ہے، فعلا، فعلا، فعلو. اگر ہمارے پاس کوئی بھی لفظ ہو، اس کو معلوم کرنا ہو کہ یہ فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے، کون سا وزن ہے، تو ہم اس کو فعلا پر لاتے ہیں. کس پر لاتے ہیں؟ فعلا پر لاتے ہیں. جیسے فعلا، فعلا، فعلو. اب جس بھی وزن کے وہ برابر میں ہوتا ہے ہم اس کو وہی والا صیغہ مان لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کو فعل ماضی کی تصریف کراتے ہیں. تو جس طریقے سے میں فعل ماضی کی تصریف کروں گا آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں گے اور بار بار ریپیٹ کریں گے. اگر آپ کو یہ یاد ہو گیا، آپ سمجھے کہ گرامر کا آپ نے تقریباً 30واں حصہ آپ نے سیکھ لیا. یہ والا اگر آپ کو یاد ہو گیا باقی والے بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہوا فعل، ہوا فعل، ہما فعل، ہم فعلوا. تو اس طریقے سے ہی فعلت، ہما فعلتا، ہن فعلنا. پھر سامنے انت فعلت، انتما فعلتما، انتم فعلتم، انت فعلت، انتما فعلتما،
अंतुन्न फालतुन्न, अना फालतु नहनु फालना, अना फालतु नहनु फालना। इस तरीके से आपको ये तस्रीफ याद करनी है। आप ये याद रखें कि जो फेले माजी हम कौन सी तस्रीफ कर रहे हैं, हम इस वक्त फेले माजी मारूफ, इसको याद रखें। आप जो तशरीफ कर रहे हैं वो फेले माजी मारूफ की कर रहे हैं। फेले माजी मारूफ में जो वजन है वो यही वाला वजन इसी तरीके से आता है, लेकिन हम इसको बोलते हैं फा कलमा, आइन को बोलते हैं आइन कलमा, लाम को बोलते हैं लाम कलमा। तो ये जो आइन कलमा है यहाँ पर हमने इसको जबर दिया है, लेकिन याद रखें इसको जेर भी आ सकता है और पेश भी आ सकता है। इसको आप याद रखें, जो फतह है यानी जबर वो फेले माजी में 3 जगह आता है। नंबर 1 बाब नसरा, नसरा में, और इसी तरीके से उसके बाद जैसे अब अगर हम बाब नसर से तशरीफ करनी हो तो हम बोलेंगे हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, ठीक, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना। अब देखो मैंने नसरना पढ़ा, अगर हम उसको इसके साथ वजन करना चाहे तो बराबर मिलता है। ये देखिए अब देखो नून को हम इसके साथ मिलाएंगे, इसके साथ मिला रहे हैं, यहां पे जबर था तो ये देखो बराबर मिल रहा है। अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंति नसरति, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नसरना। देखो बराबर वजन। दूसरा आता है फेले माजी में फतह कहां, बाब ज़रबा, देखो यहां पर भी ज़रबा, तो जो बाब ज़रबा है वहां पर भी क्या आता है, फतह आता है। तो इसी तरीके से हुआ ज़रबा, हुमा ज़रबा, हुम ज़रबू, इसी तरीके से आप तशरीफ करेंगे। अच्छा, और कहां पे आता है बाब फतह, यहां पे भी फतह में देखो माजी में क्या आ रहा है, जबर आ रहा है, तो यहां पर भी आयन करने पे जबर आएगा। तो हुआ फतह, हुमा फतह, हुम फतहु, तो यहां पर भी क्या आता है, फतह आता है। माजी में 2 जगह पे यहां पे कसरा भी आ सकता है, फाला की जगह फाइला भी हो सकता है। वो कहां पे आता है, वो आता है समिया और हसीबा में। यहां पर आयन कलमे पे क्या आ गया, तो हुआ समिया, हुमा समिया, हुम समियु, इस तरीके से। इसी तरीके से हसीबा को भी करेंगे। और एक जगह पे जम्मा यानी पेश आता है तो वो हो गया, तो ये एक ही जगह पर आएगा, का रो मा, ये। तो बाकी सिर्फ सैब, बाकी सैब रहेगा, सिर्फ यहां पर जो आयन वाली हरकत है ये तब्दील भी हो सकती है। आयन कलमे पे कसरा भी आ सकता है, फतह भी आ सकता है और जम्मा भी आ सकता है। मैंने बोला कि फेले माजी में 3 बाबू में फतह आ सकता है आयन कलमे पर। वो कौन कौन हो गए, बाब नसरा, ज़रबा, फतह। और 2 बाबू में आयन कलमे पे कसरा आ सकता है, वो क्या हो गया, समिया और हसीबा। और एक में जम्मा आ गया, वो हो जाएगा करुमा। ठीक है, यह आप याद रखिए। फेले माजी में 3 बाबू पर आयन कलमे पे फतह आता है, नसरा, ज़रबा, फतह। और 2 बाबू में कसरा आता है, समिया और हसीबा, और एक बाब में पेश आता है करुमा। अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूं वो इंतहाई अहम है, उसको आप अच्छे से समझें। अगर आप उसको समझ गए तो आप समझे कि आप इस सबक को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ गए। वो ये है कि ये जो हमारे पास फेल है ये सही फेल, ये क्या है, फा कलमा भी सही कलमा है, आइन कलमा भी सही कलमा है, लाम कलमा भी। यानी यहां पर हर फेलत नहीं है,
سب سے زیادہ انسان کو تصریف کرتے وقت پرابلم اس وقت ہوتی ہے، پریشانی اور دقت اس وقت ہوتی ہے جب اس میں حرف علت آ جاتا ہے۔ تو حرف علت کتنے ہیں؟ حرف علت 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اس طریقے سے تصریف کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب کبھی یہ حرف علت آ جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں حرف علت کو کبھی کبھی تبدیل کرنا پڑتا ہے، کبھی گرا دینا پڑتا ہے، اس وقت تصریف کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح یہ تصریف ہوئی ہے اسی طریقے سے کہاں کہاں پہ تصریف ہوتی ہے اس کو ذرا آپ سمجھیں۔ اگر اس جگہ پر حمزہ ہو، اس جگہ پر فا کلمے کی جگہ، تو ہم اس کو بولتے ہیں محمول الفا۔ مثال کے یعنی فا کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو وہ کیا بنے گا؟ جیسے امارا۔ تو جو امارا ہے اس کی تصریف بھی ایسے ہوتی ہے جیسے یہ، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، کبھی حرف علت نہیں گرتا ہے، کوئی بھی تبدیلی اس میں نہیں آتی ہے۔ دیکھو امارا، امارا، امارو، امارت، امارتا، امرنا، امرتا، امرتما، امرتم، تو کوئی تبدیلی۔ اچھا، اسی طرح اگر محمول العین ہو، جیسے سآلہ، تو سآلہ کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے فعل ماضی میں۔ سآلہ، سآلہ، سآلو، سآلت، سآلتا، سآلنا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح اگر محمول اللام ہو، اس کی مثال بنتی ہے قارع، محمول اللام۔ تو محمول اللام جو ہوتا ہے اس میں بھی کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی قرا، قرا، قراؤ، قرات، قراتا، قرانا۔ اور ایک جگہ ہے مثال۔ مثال بولتے ہیں اگر یہ جو فا ہے، جو فا ہمارا ہے، اگر اس کی جگہ حرف علت آ جائے تب بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہب، وہب، تو وہب میں بھی کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، یعنی جیسے میں آپ کو ہوا وہب، ہما وہبا، ہم وہبو۔ تو آج آپ سب سے پہلے یاد رکھیں گے کہ فعل ماضی کی تصریف کیسے کرتے ہیں۔ تو تصریف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم ضمیر مرفوع منفصل اس کو یاد کریں گے، یعنی ہوا، ہما، ہم کو۔ جب آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے تو پھر جو فعل ماضی کا کوئی بھی صیغہ ہو، کوئی بھی کسی لفظ کی تصریف کرنی ہو تو ہوا کے ساتھ اس کی تصریف کریں گے، اور اگر آپ اس طریقے سے پریکٹس کریں گے تو کچھ ہی دنوں کے اندر آپ اچھے سے فعل ماضی کی تصریف کریں گے۔ پھر میں نے آپ کو بولا کہ جو عین کلمہ ہے، جو عین کلمہ ہے یہاں پر یہ، اس پہ 3 جگہ پہ فتح آتا ہے۔ میں نے بولا نصارہ، ضربہ اور فتح، اور 2 جگہ پہ کسرہ آتا ہے، وہ سمیہ میں اور حسبہ میں، اور ایک جگہ میں ضمہ آتا ہے، وہ ہو گیا کرما۔ پھر اس کے بعد میں نے بولا کہ جو محمول الفا، اگر یہاں پہ حمزہ آ جائے یا یہاں پہ حمزہ آ جائے یا لام کلمے کی جگہ حمزہ آ جائے تو تب بھی فعل ماضی معروف میں ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ فعل ماضی معروف۔ اور اگر مثال ہو، یعنی واو جو ہے عین کلمے کی جگہ اگر واو ہو تو جب ہم اس کی تصریف کریں گے وہ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا سبق اچھا لگا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربية لغتي وفصحى، والأمر لا يحتاج شرحا.
عربية لغتي وفصحى.